اے کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی حاجات تو جانتا ہے. اے کریم آج جو آئے ہیں سب مرادیں لے کر لوٹیں. بہت دور سے فقیر آئے ہیں مولا, جھولیاں پھیلائے آئے ہیں, سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما. یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ. اے مولا پریشانیاں بھی ہیں, دکھ درد بھی ہیں. اے کریم تو دکھ درد دور کرنے والا ہے, تو ہی تو پریشانیوں کو مٹانے والا ہے. تیرے نیک بندے کا وسیلہ لیے تیرے دربار میں آئے ہیں. اے کریم ہم سب کے دکھ درد دور فرما دے, ساری پریشانیاں دور کر دے, بیماریاں دور کر دے, بے روزگاریاں دور کر دے, بے اولادیاں دور کر دے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل پچھلے کئی ہفتوں سے آپ سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ دیکھتے آ رہے ہیں. یقیناً اس سلسلے میں آپ نے ترکی کے شہر استنبول, جس کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے, اس کی بہت ساری زیارتیں کی, مقامات مقدسہ دیکھے, بڑے پیارے مناظر دیکھے. آج اس سلسلے کا آخری سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. یقیناً سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ تو جاری رہے گا, مگر ترکی کی زیارات جو ہم نے ریکارڈ کی تھی اس کا آج آخری سلسلہ ہے, مگر بڑا اسپیشل ہے, بڑا ہی خاص ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے آج تک مدنی بہاریں تو بہت ساری دیکھی ہوں گی, سنی بھی ہوں گی, مگر آج ایک بڑی پیاری مدنی بہار جو اس مدنی قافلے والوں کے ساتھ پیش آئی, ایک بڑا پیارا اور روحانی واقعہ جو ایمان تازہ کر دینے والا ہے, وہ واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی. جی ہاں, واقعہ کچھ یوں ہوا. ہمارا مدنی قافلہ استنبول میں موجود تھا. نماز جمعہ ہم نے ادا کی. نماز جمعہ کے بعد ایک صاحب ہمیں ملے جن کا نام الیاس تھا, اور وہ مسجد کے باہر کھڑے تھے.
قافلے والوں سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے انگلش میں ہمیں یہ کہا کہ فلاں بزرگ قریب ہیں اور انہوں نے آپ پورے قافلے والوں کی دعوت کی ہے۔ ہمارے مدنی قافلے میں یہ اب ایک تھوڑا سا روٹین والا معاملہ بن گیا تھا، کیونکہ جب جاتے تھے کوئی نہ کوئی قافلے والوں کی خیر خواہی کی کوشش کرتا، حالانکہ ترکی والے ہماری زبان نہیں سمجھتے تھے مگر بڑی محبت کر رہے تھے۔ بہرحال ہم تمام قافلے والے اس شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں ہماری خیر خواہی ہوئی۔ اس کے بعد چونکہ وہ اسلامی بھائی جن کا نام الیاس تھا وہ انگریزی بول رہے تھے، تو ہم نے ان سے کچھ بات چیت شروع کی، یہ سوال کیا کہ آپ یہاں کیسے آ گئے اور کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں یوکی کا رہنے والا ہوں اور میں ترکی شفٹ ہو گیا ہوں، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ میں نے یہاں مزارات کی زیارت کے لیے جب میرا آنا ہوا اور یہاں ایک مزار پر میری جب حاضری ہوئی تو صاحب مزار کا مجھے دیدار نصیب ہو گیا، اور صاحب مزار نے مجھے حکم فرمایا کہ تم یہیں رک جاؤ۔ اب میں ترکی میں رہتا ہوں، کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت بھی لوگوں کو دیتا ہوں اور مزارات کی حاضری دیتا ہوں۔ ہمیں بڑا اشتیاق ہوا کہ وہ کون سے صاحب مزار ہیں۔ بہرحال ان سے ان مزار کے بارے میں جب معلومات لی تو بہت ساری برکتیں ان کی بتائی گئیں، اور پھر جب ہم نے بھی تھوڑی بہت اس کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑا ان کا نام ہے اور ان کی بڑی کرامتیں ہیں۔ ان کی کرامتیں کیا کیا ہیں، ان کے فضائل کیا کیا ہیں، انشاءاللہ یہ ابھی آگے آپ سننے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس بزرگ کے مزار پر جانے کا ہمیں بھی اشتیاق ہوا، ہم نے کہا ہمیں بھی آپ لے چلیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو کشتی میں جانا پڑے گا، ایک جزیرہ ہے جہاں پر ہمیں جا کر بزرگ کے مزار پر حاضری دینی ہوگی۔ الحمدللہ قافلے والوں نے نیت کی، بڑا سرد موسم تھا لیکن ہم ان اسلامی بھائی کے ساتھ اس مزار پر چلے گئے۔ مزار کیسے پہنچے وہ مناظر بھی ابھی آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد جب اس مزار پر حاضری ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور آپ ایسا کریں کہ آپ کا تو ان سے رابطہ ہو جاتا ہے، یا تو فرماتے ہیں کبھی دیدار ہو جاتا ہے یا کبھی مجھے ان کی آواز آنے لگتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ہمارے قافلے کے لیے بھی دعا کروا دیں، حضرت سے یہ بھی کہہ دیں یہ پہلا قافلہ ہے، اس کے لیے دعوت اسلامی کی ترکی میں مدنی کاموں کی ترقی ہو، اس کے لیے بھی دعا کروا دیں، اور ہمارے امیر اہل سنت کے لیے بھی دعا کروائیے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کریں کہ آپ قافلے والے الگ زیارت وغیرہ کریں، مجھے کہیں الگ بٹھا دیں مزار شریف کے قریب، اور ایک کاپی اور کاغذ، قلم اور کاغذ دے دیں، میں جو بزرگ فرمائیں گے میں وہ لکھتا چلا جاؤں گا۔ بڑا ہمارے لیے ایک شاکنگ کیفیت تھی اور بڑی حیرت ناک بات تھی، لیکن الحمدللہ اللہ والوں سے رابطے ہوا کرتے ہیں لوگوں کے۔ بہرحال ہم ایک طرف الگ ہو گئے اور وہ صاحب کاغذ اور قلم لے کر لکھنا شروع ہو گئے۔ جب ہم زیارت سے فارغ ہوئے، پیارے اسلامی بھائی، وہ صفحہ، وہ پیج آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ میں آج، بزرگ فرماتے ہیں جن کا نام شیخ عزیز محمود ہدائی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں آج بہت خوش ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے میرے شہر اور میری زمین پر آئے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ تمام لوگ ان جیسا لباس پہن لیں گے، اور فرماتے ہیں کہ ان سے کہنا میرے بھائی امیر اہل سنت کو میرا سلام کہنا، اور بھی بڑی دعائیں دی۔ یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ میری برکتیں، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ان کو کہو دعوت اسلامی کا کام ترکی میں کریں، اور بہت ساری انہوں نے ہمیں دعاؤں سے نوازا۔ بہرحال یہ بڑی خوشگوار حیرت تھی، لیکن جو اہم بات اس پوری بہار میں ہمیں ملی، جو الیاس صاحب ہمیں لے کر گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ سارا راستہ جاتے ہوئے وہ شیخ عزیز محمود ہدائی رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکتیں، فضائل ہمیں بتاتے رہے، مگر جب اس قافلے کی واپسی ہوئی تو اب سارا راستہ وہ امیر اہل سنت کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ کہتے ہیں آپ کے پیر صاحب بہت بڑی ہستی ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں، ان کی قربت حاصل کریں، ان سے برکتیں لیجئے، اتنے بڑے بزرگ انہیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ اسی زیارت مقامات مقدسہ میں آپ نے ایک منظر اور بھی دیکھا ہوگا، دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جب ہمارا قافلہ پہنچا تھا تو اس مزار مبارک میں جنبش ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ایک ایسا روحانی منظر ہے کہ آج بھی لاکھوں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ مدنی قافلے والوں کو کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں واپس اس شیخ عزیز محمود ہدائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کی، کہ جب وہاں سے وہ قافلہ واپس آیا تو وہ صاحب جو ہمیں لے گئے تھے وہ اب دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کے دیوانے بن چکے تھے۔ یقیناً آپ بھی اس مزار کا دیدار کرنا چاہیں گے، جنہوں نے امیر اہل سنت کے نام سلام بھی بھیجا اور اپنا بھائی بھی انہیں کہا۔ بہت بڑے بزرگ، ان کی سیرت کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، ان کا مزار کیسا ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہوں گے، دل تھام لیجئے۔ پہلے آپ کو صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کا وہ مبارک کلپ دکھائیں گے جس میں قافلے کی حاضری ہوئی اور مزار مبارک میں جنبش ہونے لگی۔ صحابہ کرام، اولیاء کرام، اللہ والے آج بھی اپنے مزاروں میں زندہ ہیں۔ یہ روشن دلیل اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما۔
ہماری ہمارے والدین کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما، ہماری ہمارے والدین کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اور اب چلتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں شیخ عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار کی طرف۔ یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ پانی کے جہاز میں، کشتی کے اندر کس طرح بیٹھ کر اسلامی بھائی اس مزار پر گئے، پھر وہاں کیا ہوا، صاحب مزار کی سیرت کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں ہم سب موجود ہیں۔ آج ایک نیا دن ہے، ہمارے مدنی قافلے کا سفر ایک بڑی عظیم ہستی جن کی ہم نے بہت زیادہ تعریف اور بہت زیادہ فضائل سنے ہیں، وہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں استنبول سے کچھ دور پانی کے ذریعے سفر کر کے ان کے مزار تک جایا جا سکتا ہے۔ کون سی شخصیت ہے، ان کا تعارف کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہے، وہ آپ کو ان کے مزار پر جا کر بتائیں گے۔ اب انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی اس یہاں سے جانے کے لیے جہاز کے ٹکٹ وغیرہ، پانی کے جہاز کے ٹکٹس وغیرہ کا ارینج کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم وہاں کا سفر اختیار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سفر کی برکت عطا فرمائے، اور آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں انتظار کیجئے، انشاءاللہ مزید پیارے پیارے مناظر لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سمندر کو اپنے ایمان کا گواہ کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے سمندر تو گواہ ہو جا، میں مسلمان ہوں، حنفی ہوں، قادری ہوں، اتاری ہوں، اور امیر اہل سنت کا غلام ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ I will reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China or Bangladesh, even if it's Hindustan. My life can be sacrificed for my murshid's sake. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں ہم دنیا بھر کے ان مقامات مقدسہ کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے، زیارت کرنے کے لیے ہے۔ آج جس مبارک ہستی کے پاس ہم جا رہے ہیں، شیخ عزیز محمود ہدائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک فضیلت ہمیں یہ پتہ چلی ہے کہ ان کے مزار پر آنے والا کبھی پانی میں نہیں ڈوبے گا۔ یہ انہوں نے دعا دی تھی اپنے مزار پر آنے والے زائرین کو، تو آج ہمیں وہاں جانے کی سعادت مل رہی ہے۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور بھی بہت سارے کمالات ان کے ہم نے سنے ہیں، وہ آپ کو وہاں پہنچ کر بتائیں گے۔ سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ دیکھتے رہیے۔ لیکن ایک بات، ہم یہاں ترکی میں آئے ہیں، یہ بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام کے مزارات ہیں، بزرگان دین کے مزارات ہیں، اور ان صحابہ کے مزارات ہیں جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت قرب پایا، جیسے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ لیکن ان صحابہ نے مدینہ چھوڑا، مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت چھوڑی، اتنا طویل سفر کیا۔ یہاں آ کے ہم ٹھنڈ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس تو بہت کچھ ہم یوز کر لیتے ہیں، ہیٹر موجود ہے، اس کشتی میں بھی ہیٹر موجود ہے، مگر ان صحابہ نے یہ تکالیف برداشت کی۔ لیکن کیوں برداشت کی؟ کون نہیں چاہتا کہ میں مدینے میں رہوں؟ کون نہیں چاہتا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہو؟ مگر ان صحابہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مدینہ چھوڑا۔ اٹس امیزنگ، یہ آسان نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ایک تو ہوتا ہے اپنے دل کی آواز کہ جو میرا دل کہتا ہے وہ کروں، اور ایک ہوتا ہے کہ آقا کیا چاہتے ہیں، ان کی خواہش کیا ہے۔ میرے آقا کا یقیناً یہ میرے آقا کی چاہت، میرے آقا علیہ السلام اسی میں خوش کہ ساری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہو، ساری دنیا میں دین کا پیغام پھیلایا جائے، پہنچایا جائے۔ الحمدللہ آج آپ کی دعوت اسلامی بھی اسی جذبے کے تحت دنیا بھر میں مدنی قافلوں میں سفر کر رہی ہے اور کروا رہی ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے اپنے گھر میں رہے، ہر کوئی چاہتا ہے اپنے وطن میں رہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے،
لیکن کیا یہ اچھا نہیں کہ صحابہ اکرام کی سنت کے لیے ہم بھی اپنے گھر کو چھوڑیں، کچھ دنوں کے لیے چھوڑیں اور سنتوں کا سفر اختیار کریں، دنیا بھر میں جائیں اور سنتوں کی تربیت لوگوں کی کریں اور اپنی تربیت بھی کریں؟ تو آئیے ہمت کیجئے، اس سرزمین پر جہاں صحابہ اکرام کی یادیں ہیں، اس سرزمین پر جہاں انہوں نے یہ قربانی کی داستانیں رقم کی ہیں، ہم بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، ہم بھی قربانی دیں گے انشاءاللہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ۔
Thank you.